السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سچ۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات رفیع الدرجات، کمال انسانیت کے بلند مسند پر جلوہ افروز، کفر کی گردن جس کے آگے نڈھال ہو اور شرک و ضلالت جس کی ٹھوکروں سے پامال ہو، نظام عالم کا امکان جس کے ادنا اشارے پر رقصاں، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے تابع فرما، قرآن کی تعویل جس کی زبان، روح کی غذا جس کا بیان، جس کا ہر قول قول ایمان، جس کا ہر عمل عمل رحمہ، حبیب رب جلیل مقام فخر خلیل، رحمت عالم خلق مجسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سرکار دو عالم ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں عبادات کرنی چاہیے، اپنے خالق کے آگے سجدہ کرنا چاہیے، گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ، بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالی ہم تمام افراد کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے ربیع الاول کا مہینہ منانا چاہیے اور کس طریقے سے عوام ربیع الاول کے مہینے کو مناتی ہے، یہ ان کی زبانی جانیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر سیرت نبوی کتنی ضروری ہے اور اس پہ عمل پیرا ہونا کتنا ضروری ہے ایک عام آدمی کے لیے، اور عوام کو کیا لگتا ہے کہ آج اگر عوام زوال پذیر ہے تو آخر کیوں ہے، وجوہات کیا ہیں، عوام کیا کہتی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں، میں ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، یہ بتائیں ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس ربیع الاول کے مہینے میں عبادات بجا لانی چاہیے، سادہ طریقے سے منانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا سیرت نبوی پہ عمل پیرا ہونا ضروری ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ اور جو قرآن حدیث میں ہے ہمیں پتہ ہے، ہر بندے آج کل پڑھا لکھا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں مطلب ہر بندے کا اپنا اپنا وہ ہوتا ہے، سادہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سادہ طریقے سے ہم نے بنایا تو سیرت النبی ہمارا یہ ارادہ ہے، سادہ طریقے سے ایک دن جو قاری صاحب نے بتایا تھا وہی طریقے سے سادہ طریقے سے بس ٹھیک ہے، لیکن سادہ طریقے کے ساتھ ساتھ کچھ احکامات بھی ہیں نا، احکامات ہے، جو عبادات ہے جو آپ کر سکتے ہیں، انسان کے اپنا جو وہ ہوتا ہے توفیق ہوتا ہے اس کے مطابق اپنا عبادات کرے، اللہ کو یاد کرے، درود شریف پڑھے، بقایا سادہ طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت النبی کو منایا جائے۔ ٹھیک ہے، باقی جس طریقے سے چراغاں کیا جاتا ہے، اس کو منایا جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بس ایک دنیا ہے، اپنا اپنا رویہ ہے، اپنا اپنا ہے، ٹھیک غلط ہم نہیں بتا سکتے، لیکن یہ ہے کہ اپنا اپنا طریقہ ہے، اپنا طریقہ کار ہے، بس ہر کسی کا محبت ہے، کوئی کسی طریقے سے محبت کرتا ہے، کوئی کس طریقے سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اپنا اپنا اور طریقہ آپ جو ہیں وہ سادگی سے کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ اب ساتھ میں یہ بھی بتائیں، کیونکہ آپ نے سادگی کی بات کی، تو سادگی کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ جو احکامات، جو بتایا ہوا راستہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، انہوں نے ایک راستہ بتایا، انہوں نے کہا کہ اس راستے پہ چلو، ٹھیک ہے، جنت میں جاؤ گے۔ وہ جو راستہ ہے وہ مشکل ہے، مشکل نہیں، انسان نے جو کچھ کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا ہے، انسان کمزور ہو تو کمزور ہوتا ہے، آگے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ہے جی، مطلب کمزوری ہم لوگوں ہاتھ میں نہیں ہے، اب ہاتھ میں ہے، لیکن ایمان آج کل ہم لوگوں کا کمزور ہے نا، عمل نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے، بس عمل مشکل ہے کرنا، مشکل نہیں ہے، لیکن انسان آج کل ہمارے اندر کمزوری ہے، کمزوری کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ آپ کوئی کہے کمزوری دور کر لیں، کیسے کریں گے؟ بس اپنے آپ کو بس تھوڑا آگے کرے، بس کمزوری دور ہوتی ہے، آگے کریں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ بہتر کریں، بہتر کرے، اپنے آپ کو بہتر کرے، بس یہی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مہربانی، بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا بھائی، ہم بہت سمپل سی بات کر رہے ہیں، سمپل سی بات یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہم لوگوں کے لیے یہ مہینہ پورا قابل احترام ہے، محترم ہے، ٹھیک ہے، اس لیے محترم ہے کیونکہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے اور 1500 سال جو ہیں وہ مکمل ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کو آئے ہوئے بھی ابھی، لیکن 1500 سال گزر بھی گئے، ٹھیک ہے، ان کے احکامات ہمارے سامنے ہیں، ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے، ان کا بتایا ہوا راستہ ہمارے سامنے ہے، ہم لوگ، آپ کو لگتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں، اس پہ چلتے ہیں، عمل پیرا ہیں؟ جی بالکل، مجھے نہیں لگتا آج کل کے دور میں ہم اس پہ عمل پہ چل رہے ہیں، کوئی اس طرح کا کوئی بھی رجحان نہیں، کیونکہ
سب سے یہ پہلی چیز ہے کہ ہمیں علماء کرام نے جس طرح سے سمجھایا ہے نا، ہاں وہ لوگوں کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. ہر انسان فرقے وارانہ میں گھسا ہوا ہے، ٹھیک. کوئی شیعہ میں، کوئی سنی میں، کوئی وہابی میں، لیکن یہ نہیں ہمیں پتہ کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے. نماز قرآن میں پڑھنی ہے، قرآن میں ہمیں سب کچھ سمجھایا گیا ہے. ایسا ہی ہے. بڑا نماز clear کس ہے. طرح پڑھنی ہے، قرآن کس طرح پڑھنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، کیا برا ہے، کوئی اچھا ہے، تو سب کچھ ہمارے لیے ہر وہاں چیز پہ بڑے واضح ہے. ہمارے پاس واضح ہے، لیکن ہم قرآن پاک کو نہیں پڑھتے. لیکن ساتھ میں دیکھیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا آپ کو. درود شریف اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے. ایسے ہی ہے. وہ کس چیز کی اگزامپل ہے؟ مثال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود سلام اور جو ذکر محمد و آل محمد ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. بالکل ایسے اگر اللہ خوش نہ ہوتا تو اللہ آپ کو کہتا نہ کہ درود بھیجو میرے نبی پہ، میرے رسول پہ. ٹھیک ہے. اور وہ بہت خوش ہوتا ہے اس چیز پہ جو ذکر کرتا ہے. جس طرح بھائی نے کہا کہ ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. ذکر کرنے کا طریقہ ہے، ربیع الاول کو منانے کا طریقہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں مس کر دیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو مس کر دی جاتی ہیں، جن کو پس پشت رکھا جاتا ہے کہ یار باقی ہم تمام چیزیں کر لیتے ہیں لیکن اس میں جو احکامات ہیں وہ بھول جاتے ہیں، وہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی بتائیں گے؟ یہ تو بہت چیزیں ہیں نا. یہ آپ اس طرح کریں کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ایک الگ چیز ہے، نماز پڑھنا جس طرح وہ الگ چیز ہے. ہر چیز آپ وضو بھی کرتے ہو تو سنت کے مطابق کرتے ہو، وہ بھی ثواب ہے. کھانا بھی کھاتے ہو تو وہ بسم اللہ سے سٹارٹ کرتے ہو، وہ بھی ایک ثواب ہے. ایسا ہی ہے. اسی طرح ساری چیزیں پہ ہم عمل کریں تو وہ اس طریقے سے ہم چل سکتے ہیں. آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد نہیں منانا چاہیے. یہ میرا تعلق کہ میں سنی ہوں یا وہابی ہوں یا شیعہ ہوں، یہ میرے تک محدود ہے. لیکن یہ نہیں ہم سوچتے کہ یار ہم وہ جو کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے دیکھیں، میں اب مدعے پہ آتا ہوں. بات یہ میں کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، ہر انسان کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے اپنے حبیب کا ذکر. ٹھیک ہے. وہ جس شکل میں کر رہا ہے، جس صورت میں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ قبول کرنے والا ہے. بات اتنی سی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چیزیں بتائیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں مارنا. ٹھیک ہے. ناپ تول میں کمی نہیں کرنی ہے. انسانیت آپ کے بیچ میں ہونی چاہیے. سب سے پہلے انسانیت ہونی چاہیے. آپ کو لگتا ہے یہ تمام چیزیں ہیں ہمارے بیچ میں؟ نہیں، میں نہیں اس چیز سے متفق ہوں، کیونکہ فی الحال یہ چیزیں ہمارے میں کسی میں بھی نہیں ہیں. میں اپنے خود تک محدود رکھتا ہوں کہ یہ ہمارے تک نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس طرح سمجھایا ہی نہیں گیا. میں شکوہ کرتا ہوں، یہ ہے تو عالم کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں صحیح طرح قرآن پاک پڑھایا ہی نہیں گیا. ٹھیک ہے. ترجمے کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، کیونکہ قرآن پاک میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. ہر چیز لکھی آپ کو ہوئی ہے. لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہماری اپنی بھی کمی کوتاہی ہے؟ ہم لوگ دنیا میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا کہ ہم لوگ گھر جائیں، ہم گھر جا کے قرآن پاک کو کھول لیں، ہم تھوڑا سا اس کو پڑھ لیں، ہم تھوڑا سا کچھ حاصل کر لیں. ٹھیک ہے. اس کو کھولنا بھی تو عبادت ہے نا. بالکل عبادت ایسا ہے. ہی. آپ سعودی عرب کی ترقی دیکھ لو، وہ بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک پہ عمل کرتے ہیں، وہ آگے اگر جا سکتے ہیں تو ہمارے ملک کے اندر کیوں نہیں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ دوسری ترجیح دی جاتی؟ جیسے کہ ہمارے مدرسے ہو گئے، وہاں پہ بھی قرآن پاک کو بھی ترجیح دی جاتی ہے. کچھ مدرسے ہیں وہاں پہ سائنس کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں جب ہم اپنے آپ کو دل صاف کر لیں گے، ہم دل سے کہیں کر لیں گے تو آسانی لوگوں کی مدد کرنی ہے، ان کے ساتھ طریقہ چلنا ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. آسانی ہو جائے گی. ہاں بالکل. بہت شکریہ. شکریہ جی. السلام علیکم جی. وعلیکم کیسے بھائی؟ السلام. خیریت سے اللہ ہیں؟ پاک ٹھیک کا ٹھاک کرم ہے، خیریت ہے. سر ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ربیع الاول کے مہینے میں ہم لوگ چراغاں بھی کرتے ہیں، ہم لوگ خوشیاں بھی مناتے ہیں، ہم لوگ نعتیں بھی سنتے ہیں. اچھی بات ہے. ذکر نبی آل نبی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیرت نبوی ہے، آپ کو لگتا ہے اس پہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ دور رہ گئے ہیں یا اس پہ عمل پہ رہے ہیں؟ کیا ہے، کیا چل رہا ہے؟ اصل میں یہ ہے نا، تو اصل بات ہی ہے کہ ہمیں جس سے پیار ہو نا اس کی ہم سیرت پر فالو کریں نا اس کو. ایسا ہی ہے. تو اصل تو یہ چیز ہے نا. اور ہم اس کے علاوہ جو ہمارے ذہن میں چیزیں آتی ہیں، خرافات، ہم وہ منانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک. تو تقاضا محبت کا تو یہی ہے کہ بھائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں اس پر عمل کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اعمال جو ہیں وہ کیا ہیں تھوڑا سا واضح کریں گے تاکہ چیزیں آسان ہو جائیں نا. چیزیں جو ہیں وہ بڑی مشکل ہیں، بڑی کمپلیکیٹڈ ہیں اگر دیکھا جائے کہ ایک عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ہے کیا ہے.
ٹھیک ہے، وہ بڑی سمپل چیزیں ہیں، بڑی سادہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑا سا بتائیں گے کہ وہ مطلب ہے جو ان کے اعمال ہیں، جو انہوں نے طریقے بتائے ہیں کہ انسانیت سے ریلیٹڈ تھوڑا سا بتا دیں، تھوڑا سا کہ بھائی ان میں صبر تھا، برداشت تھا. وہ ایک جس پر وہ کوڑا پھینکتی تھی ایک بوڑھی عورت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کوڑا نہیں پھینکا، ان کے گھر چلے گئے، تو ان کی گھر کی صفائی کی. تو ہم پر کوئی ویسے ماچس پھینک دے تو ہم اس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہے نا صبر برداشت، یہ ان کا درس ہے نا. اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ انسانیت سے محبت کرتے تھے. تو جو ان کے چیزیں جو انہوں نے کی ہیں اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے نا. تو ہم جو اپنے ذہن میں چیزیں آتی ہیں تو اس پر چل رہے ہیں نا. السلام علیکم جی، کیسے سر؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی. سر یہ بتائیں کہ زمانہ زوال پذیر ہے دن بدن، آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں سیرت نبوی پہ عمل پیرا ہیں یا نہیں ہے؟ تقریباً 10% لوگ تو ہیں، اچھا، باقی 90% جو عوام ہے وہ نہیں. 90% کون لوگ نہیں ہیں؟ وہ کیسے نہیں ہیں؟ آپ کو کیسے لگتا؟ مین چیز تو یہ ہے جو ہمارے علماء حضرات ہیں نا، وہ صورت تو بیان کرتے ہیں انبیاء کرام کی. جی اور دنیا میں جتنے انبیاء کرام آئے ہیں وہ خوبصورت تھے. ٹھیک ہے، سیرت پہ بات نہیں وہ کرتے، نہ وہ سیرت بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، سیرت تو یہی ہے کہ 5 وقت کی نماز ہونی چاہیے، اور اخلاق اچھا ہونا چاہیے جو نہیں ہے معاشرے میں، انصاف ہونا چاہیے، اور زندگی میں بہت سارے معاملات ہیں ٹھیک ہے جو شرعی ہیں، اس سے دوری ہے، دین سے دوری ہے. اچھا سر، مشکل کام ہے، مطلب بہت بیسک چیزیں ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں مارنا، ٹھیک ہے، بڑی بیسک ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، سچ بیان کر کے بھیج دو، 2 گھنٹے ایکسٹرا یا گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن یہ مشکل چیزیں تو نہیں ہے؟ نہیں، مشکل نہیں ہے. سب سے چھوٹی چیز تو یہی ہے نا کہ جو چغلی، جی اس کی تو حدیث موجود ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ یہ کام کیا جاتا ہے، ٹھیک، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے یہ. صحیح. اور جھوٹ کے متعلق یہ ہے کہ وہ مومن ہی نہیں، جھوٹ تو بولنا ہی نہیں. آپ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی یہ نشانی نہیں جھوٹ بولنا. ٹھیک ہے، چلے ساری باتیں تو ہم نے اچھی کی، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ہم کتنے % یہ کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا 90% نہیں کرے، 10% جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے وہ جو 10% لوگ ہیں وہ ہمارے زمانے میں یا اس معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ لا سکتے ہیں. کوشش یہ تبلیغ والے بیٹھے ہیں بھائی، یہ کرتے ہیں نا کوشش، تبلیغ پہ جاتے ہیں، لوگوں کو مائل کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں. کبھی نہ کبھی تو تبدیلی نے آنا ہی ہے نا، کبھی نہ کبھی آنا ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج ہمارا جو زوال ہے، یعنی جو معاشرہ ہے، دین سے دوری، دین سے دوری ہے، کتنے % آپ کو یہ لگتا ہے؟ وہی ہے، میں تو یہی کہوں گا 90% دین سے دوری ہے. ابھی آپ پتہ کر لیں کتنے لوگ ہیں جو مغرب کی نماز میں ادھر ہوں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انسانیت بھی میٹر کرتی ہے؟ ہاں، کہیں نہ کہیں تو ہے. ٹھیک ہے، انسانیت جو ہے وہ ضروری ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ابھی دیکھیں نا، ابھی 2 دن دوست گئے ہیں، انہوں نے وہ لڑکیاں اٹھائی ہیں ہزاروں روپے کی ڈیکوریشن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ہاں جی. پھر بینر لگے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اب اگر کسی کو کہہ دو کہ یار مغرب کا ٹائم ہے نماز کے لیے جائے، تو وہ 2-4 بندے ہی ہوں گے. وہ صرف زبانی غلامی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ عملی جامہ پہنانا پڑے گا؟ ہاں جی، ہاں جی. ٹھیک ہے، جب تک وہ نہیں بنائیں گے تو تب تک نظام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، السلام علیکم جی، کیسے سر؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر. یہ بتائیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کے مہینے میں تمام چیزیں ہم کرتے ہیں، مسلمان جو ہیں وہ ہر چیز، یعنی کہ بھائی نے جس طرح بات کی کہ ہم لوگ جھنڈیاں بھی لگا لیتے ہیں، لائٹیں لگا لیتے ہیں، چراغاں کر لیتے ہیں، لیکن جو مین چیز ہے، مین چیز یہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے، اپنا راستہ بتایا، اس پہ عمل پیرا نہیں ہے. آپ کو کتنے % لگتا ہے؟ کیونکہ ابھی بھائی نے بتایا آپ تبلیغ سے تعلق رکھتے ہیں، جب آپ جاتے ہیں تو لوگ آگے سے کیسے ریسپونڈ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کو؟ ہاں، وہ تو الحمدللہ بڑی مطلب خوشی کا اظہار کرتے ہیں نا. ہر بار یہی ہوتا ہے؟ ہاں، تقریباً کسی نہ کسی علاقے میں کوئی رکاوٹ بھی ہے. اچھا، ہاں، کس وہ قسم کی سمجھتے ہیں وہ رکاوٹ؟ کہ شاید خدا نہ خواستہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں بھیجتے، ایسے وہ ہیں تھوڑے سے امبے نا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، جتنا اللہ کے فضل سے تبلیغ والے درود شریف بھیجتے ہیں اتنے شاید عام لوگ اتنا نہیں بھیجتے. جو باقاعدہ سے ہماری تسبیحات ہیں 100 مرتبہ کم از کم، صبح 100 مرتبہ، شام یہ تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، یہ ہماری تسبیحات میں شامل ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اصل تو یہی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جو دین ہے نا وہ 100% وہ ہماری زندگی میں آ جائے. ٹھیک ہے، وہ ہماری کتابوں میں تو ہے لیکن ہماری زندگی میں آ جائے. ٹھیک. تو زندگی میں آنے کے لیے محنت ہے. اب
कामयाबी हर आदमी कामयाबी चाहता है, कामयाबी दीन में है, दीन मेहनत से, और मेहनत हम सबके जिम्मा है। ऐसा ही है। आपको लगता है कोई मेहनत करता है, कोई ये सोचता है, मेहनत तो दूर की बात, कोई ये सोचता है कि हम लोगों ने झूठ नहीं बोलना, हमने गीबत नहीं करनी, हम लोगों ने किसी का हक नहीं मारना, या नाप तोल में कमी नहीं करनी? ऐसे अल्लाह वाले तो बहुत सारे हैं ना, उनकी वजह से तो अल्लाह का फजल से ये निजाम चल रहा है ना। उनकी जिंदगी आसान होती है, मुश्किल होती है? आसान जिंदगी है जी, जो अल्लाह के नबी की वो जो तरीके पे चलेंगे, जिंदगी आसान, चैन, सुख, सुकून, राहत हर आदमी जो ढूंढता है वो तो अल्लाह के दीन में है, बाजारों में तो ये मिलता नहीं है। ऐसा ही तो है। हर आदमी अपना मुहासबा खुद कर सकता है, मेरे में जिंदगी में अल्लाह पाक के कितने एहसानात, कितने अहकामात हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने तरीके हैं, उतने ही फीसद में कामयाब। ठीक है, कैसे कर सकता है, थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे करे, कैसे वो इसके जो लिए तो बंदा है ये अपने आप को मेहनत तब्दील है, करे? मेहनत है, अल्लाह के रास्ते में निकला जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा, आपको क्या लगता है कि जो रबीउल अव्वल का महीना है इसको हमें कैसे मनाना चाहिए? जी भाई देखें, ये जो महीना है ना, जी, ये बहुत पाक महीना है, ऐसा ही है, और बहुत बिल्कुल। अच्छा महीना है, ऐसा ही है। ठीक है। इस महीने में पहले नंबर पे बंदे को हर बुराई से दूर रहना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। वो तो ऑलरेडी रहना चाहिए। 12 रबी अव्वल का बहुत अच्छा दिन है, ठीक है। इस दिन में हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि इसको बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज से मनाना चाहिए, ठीक है। हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन है, ठीक है। इसमें ये है कि हमारे जितने भी हमारे आल गुजरे हैं, पैगम्बर गुजरे हैं, ठीक है, उनके दुरूद भेजने के लिए हमें अच्छे से अच्छा जो है ना अपना लिबास पहनना चाहिए, ठीक है। अच्छे लिबास में बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। और बजाय ये वो पटाखे, वो क्या उसका नाम है, बम फोड़े, तो ऐसे बहुत नुकसान होता है लोगों का, ठीक है। नुकसान किसी के लिए ना करें, आपका कहने का मकसद ये है कि किसी को नुकसान ना हो। जी जी, आप खुशी मनाएं, मेरा कहने का लेकिन मकसद ये है नुकसान किसी का ना हो। नुकसान किसी का ना हो, ठीक है। आप निकलें अच्छे अंदाजे से, अपना निकलें, इखलाक अच्छा रखें, अच्छा इखलाक होना चाहिए आपका, ठीक है। और जो मिले अच्छे इखलाक से बात करें, ठीक है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप किसी के साथ मतलब ये है कि अच्छा नहीं कर सकते तो उसके साथ बुरा भी ना करें। बहुत अच्छी आपने बात की है। मुझे ये बताएं कि आपने इंसानियत की बात की, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंसानियत का दर्ज दिया, बिल्कुल ऐसे उसी ही की बात की। और अगर देखा जाए तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी इन मिसालों से भरी हुई है कि जो उन्होंने करके अमली तौर पे हमें दिखाया कि तुम लोगों ने ये करना है और इस तरीके से जिंदगी गुजारनी है। अगर इस तरीके से जिंदगी गुजारोगे तो ये जन्नत बन जाएगी, और अगर इस तरीके से नहीं गुजारोगे तो वो जहन्नुम बन जाएगी, दुनिया में ही जहन्नुम बन जाएगी। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि हम उस तरीके से गुजार रहे हैं जैसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया? नहीं, बिल्कुल। अस्तगफुरुल्लाह, हम इतने गुनहगार हैं ना, माए मैं खुद, हम इतने गुनहगार हैं कि हम बस अल्लाह पाक से ये दुआ करते हैं कि हमें जो है ना सब इंसान को, सब इंसानियत जिनके अंदर भी है उनको अजर दे, ठीक है। ये बुराई की तरफ से दूर जाएं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। सर, रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है जी, माशाल्लाह। कैसे हमें ये जो मोतबर मोअज़्ज़ज़ महीना है हमारे लिए, इसको कैसे मनाना चाहिए? इसको बहुत अकीदत और एहतराम के साथ मनाना चाहिए। बिल्कुल। हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दीन के अंदर खुद ऐड कर ली हैं, जिसके अंदर ये ढोल ढमक्का, ये गाने बाजे, ये बहुत बुरी बात है। ढोल ढमक्का, गाने बाजे नहीं, लेकिन दरूद और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बहुत देखें, आप जरूरी है। मस्जिदों में चले जाए ना जी, आप मस्जिदों के अंदर भी इज्तिमा होते हैं, ऐसा ही है। उसके अंदर आप वसल्लम के बारे में उनकी तारीफ बयान की जाती है, ऐसा ही है। नातख्वानी होती है, ऐसा ही है। और बड़े क़ीदत एहतराम से लोग उसको बैठ के सुनते हैं, ठीक है। वो एक अलग एक मज़ा है। अब मुझे ये बताएं कि हमारे दीन के अंदर किस जगह पर लिखा है कि एक केक बनवाएं, उसके ऊपर आप वसल्लम का नाम लिखें, फिर उसी को आप काटें? यार, ये हम शिर्क और बिद्दत की तरफ जा रहे हैं। हर किसी का अपना तरीका है, अपनी अकीदत का इजहार करने का तरीका है। कोई किसी एंड पे सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन वो कबूल ना कबूल करने वाली अल्लाह की ज़ात है। जी, सही बात। ठीक है कि हजूर अल्लाह ताला को तो खुद भी पसंद है कि उनके हबीब का, रसूल का जिक्र हो, और उन्होंने खुद कहा है कि दरूद भेजे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि वरफ़अना अल्लाह का जिक्र, वो बता रहे हैं कि ऐ ईमान वालों, मैं हर पल हर दम अल्लाह के नबी का जिक्र बुलंद करता हूँ, आप उसे बुलंद से बुलंद तर करें। ऐसा ही है। ये दुनिया अल्लाह ने देखे अपने नबी की खातिर बनाई, ऐसा ही है। अगर वो अपने नबी को ना भेजते तो वो कहते हैं मैं ये दुनिया ही ना बनाता। तो अगर हम बात करेंगे ना, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, दीन की रूह पे अगर हम बात करते हैं तो ग़ज़वा उहद के जो पहाड़ हैं उसके बीच में एक बस्ती थी जिसको अल्लाह के नबी उनको दर्स देने के लिए गए, और उन्होंने बहुत सारी समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो समझते हैं कि ये जादूगर हैं, ये फलाना फलाना। उन्होंने इवन के उनके ऊपर पत्थर बरसाए,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی پریشان ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ گئے, وہی نازل ہوگی, فرشتہ آ جاتا ہے جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیوں پریشان ہے, مجھے اللہ نے بھیجا ہے, اگر آپ کہتے ہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں جوڑ دوں, اس بستی کو غرق کر دوں. انہوں نے کہا نہیں یا اللہ نہیں, اس میں نیک لوگ موجود ہیں. اللہ اکبر, اس میں سے میرے امتی پیدا ہوں گے, اس میں بہت سارے نیک لوگ ہیں جو مجھے ماننے والے ہیں, ان کی آنے والی اولاد میری امت میں سے ہوگی. تو ان کی کیا بات ہے جی, ان کے اوپر سارے دونوں جہان اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے, ہر جگہ پہ نماز میں, قرآن میں, حدیث میں اپنے ساتھ رکھا ہے. ایسا ہی ہے. تو میں تو سب کو آپ کے چینل کی وسادت سے یہ بات کروں گا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں جہاں کے بھی یہ سن رہے ہیں ہمیں, وہ اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنا لیں, انشاءاللہ گھر میں بھی برکت. مشکل نہیں ہے, نہیں ہے مشکل, بہت آسان ہے, ہمارا دین بہت آسان ہے, بہت مزے کا ہے جی. یقین کریں آپ نماز پڑھیں, آپ کے دل کو ویسی سکون مل جائے گا. جتنے بھی پریشان ہیں آپ جا کر نماز پڑھیں, اللہ کے آگے سجدہ کریں, دعا کریں, آپ آدھے ریلیکس ہو جائیں گے. ڈپریشن کا حل ہے قرآن شریف پڑھیں, ہر چیز کا حل ہے, بالکل ہر چیز کا حل ہے. اور جو ربیع الاول کا مہینہ ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ عبادات جو ہیں جو ہم لوگ بجا لاتے ہیں. سرکار کی آمد مرحبا جی, سرکار کی آمد مرحبا. جب اللہ کے نبی دنیا پہ تشریف لا رہے تھے تو یہ پہاڑ بولنا شروع ہو گئے تھے, یقین کریں کہ لبیک یا رسول اللہ. ایسا ہی, وہ تو انتظار میں تھے نا جی, سارے چرند پرند, اور یہ تمام جو پوری دنیا کائنات انتظار میں تھی. اسلام نے دعا کی, تمام نبیوں نے دعا کی کہ اللہ ہم تیرے, یہ کیا ہے, یہ محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کون سے ایسے نبی ہیں جو محمد, جو آخری نبی ہیں. ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم بھی اس کی امت میں سے ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ زمین سے اٹھا لیا, جب وہ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے سارے سید کو کلمہ پڑھائیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سب کو اللہ کے نبی کی امت میں لے کر آئیں گے. اسلام کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ, اسلام کی فتح ہوگی. تو باقی یہ ہے کہ بھائی قیامت کی نشانیاں بھی آپ کے سامنے ہیں. ہم نے تو سنا تھا زمین پھٹے گی جب قیامت آئے گی, پھٹ رہی ہے. ہم نے سنا تھا آسمان پھٹے گا, بادل برسٹ ہو رہے ہیں, پانی آ رہا ہے, یہ طوفان, یہ اللہ کی ناراضگی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جھوٹ فراڈ, ظلم, زیادتی. ختم کریں اس کو ختم کریں, اس کو ختم کریں اپنی زندگی سے, اور کوشش کریں کہ ایک اپنے سے غریب کی, جو آپ سے کم تر آپ سمجھتے ہیں, اس کی مدد کریں, غریب کا ساتھ دیں, عزت نفس کو مجروح کیے بغیر, مجروح کیے بغیر. بالکل ایسا کریں. آج کل تو لوگ پیسے دیتے ہیں, ساتھ ویڈیو بنواتے ہیں. ایسا ہی ہے. دیکھیں یہ نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہمارے دین میں ہے کہ ایک ہاتھ سے کسی کی مدد کرو, دوسرے کو پتہ نہ لگے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. ہم لوگ سب غلط سائٹ پہ چلے گئے ہیں. یہ جو یہود و نصارہ ہے, ان کا ہم نے قانون اپنایا ہے. ہم لوگ دیکھیں صبح 12 بجے دکان پہ آتے ہیں, رات کو بھائی صبح نماز کے بعد دکان پہ آئیں, مغرب کے ٹائم دکان بند کریں. ایسا ہی ہے. ہمارے دین میں تو یہ قانون ہے. ہم لوگوں کے قانون گوروں نے اپنائے ہیں, جو آج کسی منزل پہ ہیں. چائنا دیکھ لیں, اب امریکہ دیکھ لیں, اب کوئی بھی یورپ کنٹری میں دیکھ لیں, سب مسلمانوں کا قانون اپنایا. چوری کرتے ہیں, ان کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. کوئی کھلی دکان چھوڑ کر نماز کے لیے جاتے ہیں. نصف ایمان ہے, آدھا ایمان تو وہ صاف ستھرے رہ کر لے گئے. جی بالکل اسی طرح. بہت شکریہ سر. دیکھیں جی, ایک انسان, ایک مرد کے بارے میں بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایسی چیز بنائی ہے کہ اگر وہ چاہے تو ساری زندگی پاک رہ سکتا ہے. ایسا ہی ہے. ایسا ہی. بس کوشش کریں, اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں, اللہ کے نبی کی زندگی کے اوپر عمل کرنے کی یار کوشش کریں. چلے نہیں کر سکتے ہیں, کوشش کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہی دے گا. ہاں جی, شکریہ جی. کیسے بھائی, خیریت سے ہے؟ ٹھیک ہے بھائی. یہ بتائیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, اس کو کیسے منانا چاہیے؟ ماشاءاللہ جی ٹھیک ٹھاک گزارنا چاہیے. اس کے اوپر اور بات کون سی ہے, ہم مسلمانوں میں سے بھی ربیع الاول کا مہینہ نہ منائے. ویسے تو ہم لوگ کھیلتے ہیں, کودتے ہیں, لوگ کیا جشن مناتے ہیں, پھر دوسرا شادیوں پہ وہ پہ فیرنگ کرتے ہیں. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے سال کے. بلکہ میں تو کہتا ہوں بھی یہ روز منانا چاہیے, بلکہ لیکن ہم سال میں ایک بار منا کے ایک دن گزار دیتے ہیں, بھی صبح سے لے کے شام تک. تو تیاری کتنی کرتے ہیں, بھی ایک مہینہ پہلے ہم تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ چیز ہے, یہ برکت مہینہ ہے, یہ بھی ہم لوگ نہ منائے تو پھر ہمارا مقصد تو کوئی نہیں ہے نا. بالکل. اچھا یہ بتائیں جی کہ چلے ہم نے ربیع الاول کا مہینہ منا لیا, آپ کو لگتا ہے کہ سیرت نبوی پہ بھی عمل پیرا ہیں ہم یا نہیں ہے؟ جھوٹ نہ بولیں, غیبت نہ کریں, کسی کا حق نہ ماریں, یہ چیزیں ہیں. یہ چیزیں بالکل ختم ہی ہوگی ہمارے مسلمانوں میں, ٹھیک ہے نا. جب روڈ کے اوپر بندہ ویسے ٹورتا ہے, روڈ تو گورنمنٹ کا ہوتا ہے, بندہ ٹورتا ہے تو کتنے بندے بدتمیزی کرتے ہیں ہر بندے کے ساتھ. وہ آج تک 15, 18, 20 سال کے جو پیچھے جو ہے نا بھی زمانہ, اس کے اوپر ہم لوگ کدے ساتھ کر لیں تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو بالکل نہیں ہے, وہ چیز ہے ہی نہیں ہے. بالکل بڑوں کے ساتھ لوگ بدتمیزی کرتے ہیں, روڈ پہ ٹورنے کو کرتے ہیں, محلے گلی میں کرتے ہیں. وہ ہے یا تو برے نہیں ہے, پیسہ اتنا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا, پیسہ کلچر اتنا ہو گیا ہے, گاڑیاں اتنی ہو گئی ہیں. جب سادگی سی آج کے آپ لوگ 15, 18 سال پیچھے چلے جاؤ, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, اس ٹائم کیوں سادگی تھی, اس ٹائم کوئی ایسا ماحول نہیں تھا, نہ گاڑیاں تھی. اور جس ٹائم گاڑیاں ماحول یہ نہیں تھا, اس ٹائم معاملات ٹھیک سے.
اور ابھی جب ہماری ساری سہولت ہو گئی ہے تو ابھی ہم لوگ برباد ہو گئے ہیں. سہولت کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ ذکر کو عام کریں, ہم سیرت کو عام کریں, ہم قرآن کو عام کریں, ٹھیک ہے, ہم جو فرض ہے اس کو ادا کریں, تو شاید ہم بہتر ہو سکتے ہیں. نہیں کیوں نہ سارے اتفاق کریں, پوری دنیا میں اتفاق کریں, عالم مسلمان اتفاق کریں, تو کیوں نہیں, بالکل ہو سکتا ہے. اتفاق کی بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ اتفاق بھی ضروری ہے, بالکل ضروری ہے, اور ایک اتفاق ہی ہے پورے اسلام میں. بالکل اتفاق ہے, بالکل اتفاق کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور ایک بندہ روڈ کے اوپر چل کے جھگڑا ہو جاتا ہے یا کوئی موٹر سائیکل لگ جائے یا گاڑی لگ, میں مومن مثال دے رہا ہوں آپ, وہ تو 10 بندے شغل دیکھنے پہ کھڑے ہو جائیں. یہ نہیں کہ ایک بندہ کی چھڑائے یا اس کو زندگی بچائے. کتنے بار میں دیکھتے ہی رہتا ہوں, انسانیت ختم ہے نا. انسانیت کی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کی ہے, سب سے پہلے کی ہے انسانیت, سب سے پہلے کی ہے نا. انسانیت اپنانی چاہیے, بالکل. سب پوری دنیا میں ہم لوگ انسان کو اشرف المخلوقات تبھی بنایا ہے کہ اس کے اندر انسانیت ہو, ورنہ جنگل یا جاہل بالکل کوئی بھی ہے جی. اگر میں تو کہتا ہوں بھی مانگنے والا بھی اس کے ساتھ بھی آپ لوگ بھی اچھا برتاؤ کرو, بالکل وہ بھی انسان ہے, وہ صحیح مانگنے والا. ایک تو آپ جیلی بنے ہوئے نا مانگنے والے, ان کو تو بلکہ پکڑنا چاہیے. بات اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئر کہہ دیا ہے, یہ کہہ دیا ہے کہ دینے والا جو ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے, اس میں کوئی کرائٹیریا نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. بھائی ربیع الاول کا مہینہ ہے, معتبر معزز مہینہ ہے بہت زیادہ, کیسے اس کو منانا چاہیے؟ بس جس طرح علماء کہتے ہیں اس طرح منانا چاہیے. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس پہ نہیں منانا چاہیے, اس طریقے سے نہیں منانا چاہیے, اس طریقے سے منانا چاہیے. اس طریقے سے آپ کو لگتا ہے وہ جو طریقہ ہے, یعنی کہ جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنی, کسی کا حق نہیں ماننا, یہ مشکل ہے؟ یہ مشکل نہیں ہے, بالکل مشکل نہیں ہے, پر ہم نہیں کرتے. پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو. وہ جو طریقہ ہے وہ بالکل آسان ہے, سادہ, بالکل سادہ طریقہ. ہم نے بہت مشکل بنا دیا. بہت مشکل کیوں مشکل ہو گئی ہے یار, کیا وجہ ہے یار؟ یہ تو بس معاشرہ اس طرف جا رہے ہیں نا, جس طرف جا رہے ہیں, اللہ رحم کرے. کوئی پتہ نہیں ہے, ہمیں بھی نہیں پتہ چل رہا, کسی کو بھی نہیں پتہ چل رہا یہ ہو کیا رہا ہے, ہو کیا رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہا. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ جو طریقہ کار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, ہم میں سے جو لوگ ہیں, ہم جو لوگ ہیں جتنے, اس پہ چلتے ہیں یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں چلتے. پہلے میں نہیں چلتا, پھر آپ نہیں چلتے, دوسرے نہیں چلتے, کوئی بھی نہیں چل رہا. اگر اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے جو اس نے بتایا نا راستہ, اگر اس پہ چلے نہ کوئی مشکل کچھ بھی نہیں ہوگا, ساری زندگی آسان ہو جائے گی. ساری زندگی آسان ہو جائے گی, اور شکر کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. صحیح بات, بہت شکریہ جی. ناظرین, جھوٹ سے بچنا مشکل نہیں ہے, ظاہر باطن میں فرق رکھنا زیادہ مشکل ہے, قول و فعل میں تضاد رکھنا زیادہ مشکل ہے, اور غیبت سے بچنا بھی مشکل نہیں ہے. دین اسلام بہت عرفہ و اعلیٰ اور آسان دین ہے, اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چلنا بھی بہت آسان ہے. اگر کوشش کی جائے تو آسانی سے ہم اپنے اخلاق کو بہتر کر سکتے ہیں, ہم اپنے ایمان کو بہتر کر سکتے ہیں, اور جو فرائض ہم پہ ہیں ان کو ادا کر سکتے ہیں. کسی کا حق مارنے سے بچیں, کسی ناپ تول میں کمی سے بچیں, اور کوشش کریں کہ اپنا اخلاق ویسا کریں جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور کر کے دکھایا. اپنے جذبات پر قابو رکھیں, اور اپنے کردار سے لوگوں کو یہ بتائیں کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ایسا تھا, اور ہم ان کے ماننے والے, ان کے فالورز ہیں. ناظرین, میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیں ذکر رسول اور آل رسول کو بلند کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے بلند ذکر کوئی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی بلند کیا. صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا, پھول اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے.